اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ انبیاء آیت نمبر 85 and 86. دو آیت ہے. آیت نمبر 85 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اب جو تین نبی رسول ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَإِسْمَاعِيلَ، تو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو مکہ کے اندر وہیں پر بی بی ہاجرہ کے ساتھ وہیں پر مطلب سیٹل ہوئے تھے. تو اسماعیل علیہ السلام ان کے اندر بھی بہت صبر تھا، اور وہ تو ان کا ٹائٹل بھی ذبیح اللہ کہ یعنی مطلب جو اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کو بھی تیار ہو گئے تھے. اور وہ ادریس اور شیش علیہ السلام، یہ دو جن ہیں جو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے سینٹر یعنی بیچ میں آئے، یعنی کہ بیچ کا دور جو ہے اس میں یہ دونوں نبی آئے. یہ دونوں نبی ہیں، اور نوح علیہ السلام جو ہے وہ پہلے دنیا کے رسول ہیں. تو اسی لیے یہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ کے دور کے اندر جو دو نبی آئے وہ ہے ادریس علیہ السلام اور شیس علیہ السلام. ذل کفل، تو ذل کفل جو ہے ایکچولی جب عربی کے اندر جب کہا جاتا ہے زو، زا اور زی، یہ تین چیز جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یعنی یہ اونر ہیں، مالک ہے، ماسٹر ہیں، یعنی اس چیز کے، یعنی جو جس چیز کے لیے بھی بولا، جیسے ذو القرنین، تو وہ ذو القرنین جو ہے وہ ہے نا کہ وہ دو سینگ کے تاج کے مالک، تو یعنی کہ ایسٹ اور ویسٹ کے جیسے مطلب مالک اس طرح سے نا. تو جو یہاں پر ذل کفل ہے، یعنی ذل کفل بھی ہو سکتا ہے، وہ ذل کفل ہے، تو یہ یعنی کہ مطلب جو کفل ہے جگہ، وہاں کے مالک، یعنی وہاں کے سمجھو کہ ان کو ماسٹر اونر یعنی کفل کے، تو ذل کفل. اور مطلب یہ قرآن کے اندر تو اور حدیث سے تو نہیں ہے، لیکن دوسرے اسکالرز ہیں جو ڈاکٹر اسرار احمد کے اس میں نے سنی کہ انہوں نے کہا کہ کچھ جو اسکالرز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کفل ورڈ جو ہے نا یہ وہ کپیلا، تو کپل جو ورڈ ہے نا کہ کپیلا وستو، جہاں کے مطلب وہ جیسے گوتم بدھ کے لیے کہ وہ جو ہے وہ ذول کفل یعنی کہ کفل کا مالک، کفل کا اونر. تو بولے اردو کے اندر مطلب پ نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ کپیلا ورڈ جو ہے وہ پے نہیں آئے گا، اس لیے دیکھو ایف ہے، تو یعنی کفل. تو وہ بھی ایسے تو اللہ نے ہم کو قرآن میں بول دیا ہے کہ 1,24,000 نبی اور رسول آ چکے ہیں. تو لیکن سوچو کہ اگر ہم کو اللہ نے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہ بتایا ہوتا، ہم کو قرآن میں اللہ نے پوری ڈیٹیل دیا کہ وہ ایک مائٹی میسنجر ہے، میرے جلالی رسول، تو اللہ نے بتایا وہ رسول ہے. اگر ہم کو قرآن کے اندر یہ خبر نہ ملتی تو ہم کیا سوچتے کہ یہ لوگ جو مطلب بت پرستی کر رہے چرچ کے اندر، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو اسٹیچو بنا ہے بیوی مریم کا، تو وہ ہم سوچتے کہ پتہ نہیں ان کے بارے میں ہم کو کچھ معلوم ہے ہی نہیں، تو ہم کچھ بھی سوچ سکتے تھے. لیکن اللہ نے جب ہم کو بتا دیا کہ یہ رسول تھے تو اب ہم کو معلوم پڑ گیا نہیں ارے یہ تو رسول ہے، تو یہ لوگ جو کر رہے غلط ہے. ایسے ہی اگر کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گوتم بدھ جو ہے انہوں نے چھوڑ دیے تھے نا، سب راج پاٹ سب کچھ چھوڑ دیا تھا انہوں نے، کہ یہ بولتے تھے کہ بس یہ سب دنیا ایسی فانی ہے اور بس وہ اپنا عبادت میں ہی لگے رہتے تھے. تو وہ ان کے طرح کی جو بھی عبادت ہوئے گی، مگر ہم کو صرف یہی ہے کہ ہم جانتے نہیں ہے، یہ تو صرف ایک اشارتاً سمجھو کہ دوسرے اسکالرز نے دیا، اور میں نے ڈاکٹر اسرار احمد سے بات سنی، اسی لیے میں اس چیز کو بول رہی ہوں. لیکن اس کا کوئی قرآن کے اندر بھی بات نہیں ہے اور نہ ہی حدیث میں، اسی لیے ہم اس چیز پہ یقین نہیں کر سکتے.
ہم کو جب سالڈ یعنی پروف کے ساتھ قرآن میں اور حدیث میں ملے گی نا جو بھی بات، تو ہی ہم اس کے اوپر یقین کریں گے. لیکن بہت سارے اسکالرز بہت ساری چیز بولتے ہیں، ان لوگ اپنی طرف سے بولتے ہیں اور بولتے بھی یہی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد بھی بولتے ہیں کہ یہ میرا اوپینین ہے، یہ میرا نظریہ ہے، پلیز یہ مطلب میں کوئی قرآن کے اندر کی بات نہیں بول رہا ہوں. تو کتنی بار انہوں اپنا نظریہ ان لوگ پیش کرتے ہیں نا. تو اب یہ ایک ہے جو بہت صابرین، یعنی اور ادریس علیہ السلام بہت صابرین، اسماعیل علیہ السلام بہت صابرین. تو ان صابرین کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا کہ این ذل کفل، یعنی کہ مطلب وذل کفل کل من الصابرین، یہ سب کے سب صابرین تھے. And remember Ismail alayhi salam, Idris alayhi salam and Zulkifl, all men of constancy and patience. یہ سب کے سب ایسے تھے، یعنی بہت صابرین. اور ان کی جو نوٹس ہے وہ میں پڑھ لیتی ہوں. 2741 2742 2743 3 نوٹس ہے چھوٹی سی آیت کی، لیکن نوٹس اچھی بڑی بڑی ہے. اسماعیل علیہ السلام از مینشنڈ اسپیشلی، اسماعیل علیہ السلام کا یہاں پر اسپیشلی ذکر کیا گیا ہے. apart from the line which descended through اسحاق علیہ السلام، یعنی ان کو بائبل میں آئزیک بولتے ہیں. تو یعنی جو ان کی لائن ہے نا وہ ایک الگ لائن ہے، وہ بنی اسرائیل کی لائن پھر بنتی ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے اسپیشلی اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. As he was the founder of a separate and greater ummah، کیونکہ اب ان کے تھرو ہے جو ایک مطلب جو نئی ایک الگ ایک امت بنے گی، جو بہت بڑی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی لائن سے یعنی شروعات وہ ہے اور اینڈنگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے بچپن میں ہی ان کو بہت پہلے ہی تکلیفیں پیش آئی. وہ جو وہاں پر ریگستان میں جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو وہاں چھوڑا اور وہ رو رہے تھے اور اتنا ہاتھ پیر مار رہے، اور تو his sufferings began in infancy، یعنی وہ جب چھوٹے سے بیبی تھے تبھی سے ان کے لیے بہت سہنے والی بات شروع ہو گئی تھی ان کے لیے. But his steady constancy and submission to will of Allah were specially shown when he earned the title of sacrifice to Allah، یعنی ذبیح. تو ان کے اندر جو صبر تھا، تحمل تھا، اور پھر وہ اللہ کی مرضی کے آگے ہمیشہ اپنا مطلب جیسے بولتے ہیں نا کہ سر جھکا دیتے ہیں، ہاں اللہ کی مرضی کے آگے. اور انہوں نے سب سے زیادہ تو اس وقت مطلب وہ اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکایا تھا کہ جب انہوں نے اپنی گردن رکھ دی تھی اور کہا کہ بھئی آپ کو جو حکم ہے اللہ کا آپ وہ کیجئے، یعنی کہ مطلب آپ چھری چلائیے. تو بہت بڑے صبر کی بات ہے، تبھی تو ان کا ٹائٹل ہے نا ذبیح اللہ. پھر ہے اور یہ ہے کہ دیٹ واز دا پرٹیکولر کوالٹی آف ہز کانسٹینسی اینڈ پیشنس، کہ ان کے اندر کس طرح کا صبر اور تحمل تھا. نیکسٹ نوٹ جو ہے 2742 فار ادریس علیہ السلام، جس کا کہ ہم نے سورہ نمبر 19 اور وہ ہے سورہ مریم، اس میں ہم نے پڑھے آیت نمبر 56. He was in a high station in life، یعنی کہ دنیاوی زندگی کے اندر وہ کافی بلند مطلب مرتبے میں تھے. But that did not spoil him، مگر ایسا نہیں کہ بھئی اب ان کا بہت مطلب وہ اچھے بہت ہی شاندار ہیں سب کچھ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس چیز نے ان کو بگاڑ دی کہ نہیں دنیا کے اندر میرے پاس سب کچھ ہے اور مطلب تم بہت بلند درجے پر بھی ہو. تو اس چیز سے بندے کے اندر بگاڑ جو آتا ہے وہ ہے اس کا گھمنڈ اور غرور. He was sincere and true، اور وہ بہت ہی سنسیئر یعنی بہت ہی سچے اور بہت ہی مطلب جو ٹرو یعنی کہ سچ بات کے اوپر بھی یعنی بہت ہی ایماندار اور سچے. اینڈ دیٹ واز دا پرٹیکولر کوالٹی آف ہز کانسٹنسی اینڈ پیشنس، اور یہ ہے ان کی ایک بہت ہی شاندار ایک یعنی ان کے اندر جو ایک کوالٹی تھی ان کے اندر جو بہت ہی صبر اور وہی تحمل. پھر ہے ذوالکفل. تو ذوالکفل جو ہے وہ لٹرلی مین پوزیسر آف، یعنی جب ذول آ گیا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ چیز کو پوزیس کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ مطلب جو بندے کے اختیار میں ہے. اور گیونگ یا پھر وہ دے رہا ہے
ڈبل ریکویٹل اور پورشن، یا پھر ڈبل مطلب جیسے کسی کو دگنا تم دیتے ہو، اور ایلس ون ہو یوزڈ اے کلوک آف ڈبل تھکنیس، یا پھر وہ ایسا کوئی مطلب تھوب یا اس طرح کا کوئی کوٹ یا کلوک جیسے وہ لیتے تھے جو کہ اس کی موٹائی ہے نا ڈبل ہوتی تھی. That being one of the meanings of kifal. تو کفل کا مطلب یہ سب ہے. The commentators differ in opinion as to who is meant. تو جتنے بھی اس کے مفسرین ہیں وہ ان کی رائے ہے نا جو وہ ایک دوسرے سے بڑی الگ الگ ہے کہ آخر یہ ہے کون، ذو الکفل ہے کون. Why the title is applied to him. یہ ٹائٹل ان کو کیوں دیا گیا ذو الکفل. And the point of his being grouped with Ismail and Idris alayhi salatu wassalam for constancy and patience. اور یہ کہ اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے ساتھ ان کو صبر کے لیے کیوں جوڑا گیا. ہاں اور پھر یہاں پر دوسری جو چیز ہے ان کے بارے میں کہ ذو الکفل کے بارے میں انسائکلوپیڈیا آف اسلام جو ہے اس کے اندر مطلب ان کے بارے میں کچھ ہے جو کوئی ریسرچ جو کرتے ہیں نا لوگ، اور یہاں پر جو انہوں نے جس نے بھی کیا نا یہ ریسرچ ان کے بارے میں یہاں پر بولا گیا کہ وزٹڈ مشہد بولیں گے یا مسحد بولیں گے یا مشہد بولیں گے. تو یعنی ہی وزٹڈ مشہد علی یعنی حضرت علی کا ان عراق کے اندر، اینڈ آلسو دا لٹل ٹاؤن کالڈ کفل، اور کفل نام کا ایک شہر تھا وہاں پر وہ بھی، اور مڈ وے بٹوین نجف اینڈ ہلا یعنی بیبیلون. تو کفل ہی سیز از یعنی جس نے بھی لکھا نا یہ سب جو انسائکلوپیڈیا آف اسلام، وہ لکھنے والے کا نام کارسٹن نیبوہر ہے نام. تو وہ مطلب ہم کو بولنے میں بھی اس نام کی ذرا ڈیفیکلٹی ہے، اور انہوں نے مطلب یہ سب ریسرچ کر کے یہ سب لکھا ہے. کفل ہی سیز از دا عربک فارم آف ایزیکیل. تو ایزیکیل جو ہے یہ بولے اس کا مطلب عربی نام ہے کفل. The shrine of Ezekiel was there and the Jews came to it on pilgrimage. یعنی وہاں پر ان کا وہ تھا کہ ان کا قبر، تو جس کو مطلب ان لوگ یہودی لوگ جو ہے وہ آتے تھے جیسے کہ مطلب اب پلگریمیج کی طرح کے، جیسے کہ مطلب انسان جاتا نا کہ اس کو مطلب کیا کہیں گے اس کو کہ سم تھنگ وزٹ کرتے نا جو وہ. اور پھر نیکسٹ ہے آیت نمبر 86، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، تو یعنی اور ہم نے ان کو داخل کیا. تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو داخل کیا فی رحمتنا ہماری رحمت میں. تو ہماری رحمت میں ہم نے ان کو داخل کیا یعنی وہی ہے وہ جنت ہے. انہم من الصالحین، وہ لوگ تھے بہت ہی رائچیس، صالحین تھے وہ. We admitted them to our mercy, for they were of the righteous ones. اس کو اب پڑھیں گے ہم تفسیر ابن کثیر کے اندر.